نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور ہمارے علاقے کے، میں بھی حضرت شاہ صاحب کے علاقے کا آدمی ہوں، تو ان کے دادا جی محمد حسین صاحب وہ یہاں تشریف لاتے تھے، حضرت کی میں نے زیارت کی تھی، بہت نیک آدمی تھے۔ ان کے پوتے آج الحمدللہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا آنا قبول فرمائے، اور آپ حضرات کا آنا، آپ کا مل بیٹھنا، اپنا کام کاج چھوڑ کے بھی بزرگوں کی، اللہ والوں کی زیارت کے لیے آنا، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ اور بھئی ہمارے علاقے کے اندر قاری عبدالرحمن صاحب الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ تھوڑے سے عرصے میں انہوں نے بچوں کے اوپر کافی محنت کی، آج الحمدللہ دوسرے بچے کا ختم قرآن ہے۔ بھائی گل محمد صاحب ان کے بیٹے نے قرآن پاک مکمل کیا ہے، تو بھائی گل محمد بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کا بیٹا بھی اور استاد محترم بھی اور آپ حضرات بھی۔ بھئی اس علاقے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ آپ لوگ بھی دین سے محبت رکھتے ہیں، دین والوں سے محبت رکھتے ہیں، اور اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ دیکھیں آپ سب لوگ یہاں جمع ہیں، اور علماء کرام کو آپ بھی اپنے سے اوپر بٹھاتے ہیں، اونچی جگہ پہ اوپر بٹھاتے ہیں، ان کو مقام دیتے ہیں، یہ آپ حضرات کی محبت ہے۔ اب بھئی جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے مبارک کلام ہمیں دیا ہے، بس دو تین باتیں بات کر کے بھی اپنی بات ختم کروں گا، تاکہ شاہ صاحب کا میں بھی بیان سنوں، ان کی نصیحت سنوں، آپ بھی سنیں، اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ ایسی مبارک کتاب ہے، ایسی مبارک کتاب ہے کہ جس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کو سننا بھی عبادت ہے، اس کو سنانا بھی عبادت ہے، اس کو سمجھنا بھی عبادت ہے، اور اس کو سمجھانا بھی عبادت ہے، یہاں تک کہ بھی قرآن پاک کی زیارت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر، جس مسجد کے اندر، جس بستی کے اندر، کسی جنگل صحرا کے اندر جہاں بھی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، تو آسمان کے جو فرشتے ہیں ان فرشتوں کو وہ گھر، وہ مسجد، وہ جگہ ایسے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے جیسے زمین والوں کو رات کے آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بھئی یہ ایسی مبارک کتاب ہے، اب اس کے اوپر بھئی آدمی عمل کر لے، وہ تو نور علی نور ہے۔ صرف قرآن پاک کو بھئی صرف ناظرے ہی پڑھ لے، ناظرے ہی پڑھ لے، تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کا بچہ صرف قرآن پاک ناظرے پڑھتا ہے، جس دن بچے کا ختم ہوتا ہے ناظرے قرآن پاک پڑھنے والے کا، تو اس دن اس بچے کے ماں باپ کے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب بھی میں صرف دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک جو ہے چاہے بچے کو ناظرے پڑھا دیں، اب یہ بچے کا اپنا نصیب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کہاں بلندیوں پہ لے جاتا ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے، جو بھی تعلیم اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے۔ صرف نصیحت کے لیے بھی دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں ہمارے کراچی کا ایک لڑکا نوجوان، اس نے پی ایچ ڈی کیا، اعلیٰ تعلیم حاصل کی، مسلمان تھا، تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ جاپان چلا گیا۔ اب وہاں گیا تو جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے، اور وہاں بھی ایمان کے ڈاکو بہت ہیں۔ اب یہ جو لڑکا تھا، یہ جس دفتر میں کام کرتا تھا وہاں جو ایک عیسائی لڑکی بھی کام کرتی تھی، بات بھی نصیحت کی ہے۔ اب یہ جو لڑکا تھا یہ اس لڑکی کے چکر میں آ گیا، اب آ کے اس سے محبت کر بیٹھا، اب اس لیے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔
اس نے کہا میں عیسائی لڑکی ہوں، تو مسلمان ہے، تو میری آپ کی کیسے شادی ہو سکتی؟ یہ تو میرے ماں باپ کریں گے تو شادی ہو سکتی۔ اس نے کہا میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا، میں نے شادی کرنی ہے۔ اس نے کہا میرے ماں باپ سے آ کے بات کر لو۔ اب یہ مسلمان لڑکا عیسائی ماں باپ جو تھے ان کے گھر میں گیا اور کہا کہ جی میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہماری چند شرطیں ہیں، اگر یہ شرطیں قبول کر لو تو پھر آپ کے بچے سے آپ سے شادی کر دیتے اپنی بچی کی۔ تو اس نے پوچھا جی بتائیں کیا شرطیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ تو واپس پاکستان نہیں جائے گا، دوسری ہماری شرط یہ ہے کہ جس محلے میں تو رہ رہا ہے اس محلے کو چھوڑ کے ہمارے محلے عیسائیوں کے محلے میں آنا پڑے گا، تیسری ہماری شرط یہ ہے کہ تیرے موبائل کے اندر جتنے تیرے مسلمان دوستوں کا ڈیٹا ہے، نمبر ہے، وہ ڈیلیٹ کرنے پڑیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ہر اتوار والے دن آپ کو ہمارے ساتھ چرچ میں جانا پڑے گا، عیسائی چرچ میں جانا پڑے گا۔ اس نے کہا یہ بھی شرط قبول ہے۔ اب اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ شرطیں قبول ہیں تو پھر ہم آپ کو شادی کر دیتے ہیں۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ مسلمان لڑکا ہے، اس نے عیسائیوں کی یہ ساری شرطیں قبول کر کے عیسائیوں کے محلے میں چلا گیا، اتوار والے دن، سنڈے والے دن وہ ان کے چرچ میں جا رہا ہے اور ان کی رسومات میں بھی شامل ہو رہا ہے اور بیوی کی محبت میں سب کچھ کر رہا ہے۔ اب کافی عرصہ ان کی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے۔ اب ایک دن جو ہے اس لڑکے کا ایک معمول تھا کہ روزانہ جب ڈیوٹی کے اوپر جاتا، اس نے پینٹ شرٹ بابو بنا ہوا تھا، جب ڈیوٹی کو جاتا تو قرآن پاک پڑا ہوا تھا اس کے گھر میں، تو اس کو اٹھا کے آنکھوں سے لگاتا، چوم کے سینے کے لگا کے رکھ کے چلا جاتا۔ اب ایک دن جو ہے یہ بچہ نوجوان لڑکا اپنی ڈیوٹی پہ جانے لگا تو یہ کتاب قرآن پاک کو اٹھانے کے لیے الماری میں گیا تو قرآن پاک نہیں ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ میری ایک بک پڑھی تھی، کتاب پڑھی تھی، یہاں وہ کدھر ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ جتنی فضول کتابیں تھی، بکیں تھی تیری، وہ ساری میں نے ڈسٹ بین میں پھینک دی، بعد ڈرم میں پھینک دی۔ اب اس ڈرم کے اندر بھی پیپر بھی اور گند اور سارا کچھ پھینکا جاتا تھا۔ تو اس نے کہا جتنی غیر ضروری کتابیں تھی وہ ساری میں نے وہاں ڈرم میں پھینک دی۔ اس نے کہا یہاں ایک میرا قرآن پاک کتاب پڑھی تھی وہ بھی پھینک دی۔ اس نے کہا میں نے وہ بھی پھینک دی۔ اب یہ 5ویں 6ٹھی منزل کے اوپر رہتا تھا، وہاں سے تیزی سے دوڑا، اب دوڑتا گیا وہاں ڈرم کے اندر۔ اب وہ لڑکی اوپر سے دیکھ رہی ہے اس کی بیوی کی یہ کرتا کیا ہے۔ اب چلتے چلتے جب نیچے آیا تو وہ ڈرم کے اندر وہ پیمپر ساری چیزیں گندی باہر پھینک رہا ہے اور جلدی جلدی تلاش کر رہا ہے۔ اب نیچے سے اس کو قرآن پاک ملا، اب وہ قرآن پاک کو اٹھا کے صاف کر رہا ہے، سینے سے لگا رہا ہے، کبھی رو رہا ہے، آنکھوں کے اوپر لگا رہا ہے اور چوم رہا ہے قرآن پاک کو۔ اب بلاخر اس کو صاف کر کے قرآن پاک کو سینے سے لگایا ہوا ہے، اب واپس اپنے گھر میں آیا وہ 34 منزل کے اوپر۔ اب بیوی اوپر سے دیکھ رہی تھی وہ عیسائی لڑکی، وہ کہنے لگی تو اتنا پڑھا لکھا PhD تو نے کی ہے اور یہ پاگلوں والی تو نے کیا حرکت کر دی کہ ایک کتاب جو ہے وہ ڈرم کے اندر میں نے پھینکی اور تو کچرے کے اندر اور گند کے اندر اور پیپروں کے اندر ہاتھ مار رہا ہے، تیری تعلیم کہاں گئی، یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا یہ میری مقدس کتاب ہے، یہ قرآن پاک ہے، میری کتاب کے بارے میں بات نہ کر، میری کتاب کے بارے میں بات نہ، تو نے اس کی تعظیم نہیں کی، اس کی بے ادبی کی ہے، لیکن میں مسلمان اس کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اچھا اگر تو اس قرآن پاک کو اپنے گھر میں رکھے گا نا تو پھر میں تیرے گھر میں نہیں رہوں گی، پھر میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں۔ اب اس نے کہا کہ اگر تو نہیں رہتی تو نہ رہے، لیکن میں قرآن پاک کو نہیں چھوڑ سکتا، اس مقدس کتاب کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اب سننے والی بات بھئی یہ ہے، اس لڑکی نے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ ہم نے تیرے نمبر سے موبائل سے نمبر کیوں نکلوائے تھے؟ اس نے کہا نہیں پتا۔ تجھے پاکستان سے کیوں روکا تھا؟ تیرا محلہ کیوں چھڑوایا تھا؟ اور ہر روز ہر ہفتے والے دن ہم تجھے اپنے چرچ میں کیوں لے کے جاتے تھے؟ تاکہ تیرے اندر جو اسلام والے جراثیم ہیں وہ ختم ہو جائے۔ تیرے اسلام والے جراثیم ابھی بھی تیرے اندر وہ اسلام والے جراثیم ہیں، اگر وہ جراثیم ہے تو پھر میں تیرے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس نے کہا اب میں محبت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں لیکن اپنے اس کلام کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اب بھی بات یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان کو، بچے کو ایک دفعہ قرآن پاک بے شک ناظری پڑھا دیں، اس کے ساتھ اس کا تعلق قائم کر دیں، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جہاں بھی عزت کی بلندیوں کے اوپر لے جائے
لیکن کبھی مسلمان کا بچہ اپنے قرآن سے اپنے مذہب سے دور نہیں ہو سکتا، چاہے اس کے ایمان کی جتنی قیمت لگ جائے، لیکن مسلمان بھی اپنے ایمان کو اور اپنے قرآن کو نہیں چھوڑ دیتا۔ یہ بھی حافظ بن جانا یہ تو بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ تو بھئی یہ مبارک محفل ہے۔ اور دوسرا بھی پچھلی دفعہ میں نے حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پاک کا ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ جب ناظر قرآن پاک بھی ختم کرتے تھے تو اپنے بیوی بچوں کو اکٹھا کر لیتے اور کہتے کہ آج میں نے قرآن پاک کی تلاوت مکمل کی ہے، میرے ساتھ مل جاؤ، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو بھئی آج یہ ختم قرآن کا موقع ہے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھئی آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں آنے کی اللہ تعالیٰ برکت توفیق عطا فرمائے۔ آخری بڑی بات ہے، اعتراض